خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج 23 مئی اور جمعے کا دن ہے، اور آج کا ولاگ ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جنہوں نے سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر رکھا ہے۔ انفیکٹ ان کے لیے اچھی خبر ہے، اور اس میں ہم بتائیں گے کہ ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے جو ایک پلان تھا اس کی بھی منظوری دی گئی ہے، اور ان کی اپلیکیشن جو ہیں وہ اب دوبارہ جلدی سے پروسیس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس تمام کی تفصیلات کو انہیں کیا کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ سب آج کے اس ولاگ کا حصہ ہے۔ اور اس میں ایک جو فیملی ہے جنہوں نے بہت عرصے سے اپلائی کر رکھا تھا نیشنلٹی کے لیے، ان کے تاثرات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سویڈن کی ایک بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے جو تنقید ہے اس سارے پروسیس پہ، وہ بھی آج کے اس ولاگ کا اچھا ہے۔ تو آج کا ولاگ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خبر ہے جو اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ سٹیزن شپ کی، اس کا جواب کب آئے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم معاملہ وہ آپ سب جانتے ہیں، اور یہ بہت تکلیف ہوتی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے، دل خون کے آنسو روتا ہے، اور یہ احساس شرمندگی ہے کہ ہم کس دور میں زندہ ہیں کہ جس دور میں غزہ میں انسانوں پہ جو ہے وہ انتہائی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ہم بے بس ہیں، اور دنیا جو ہے وہ بھی زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ کر نہیں رہی، اور تقریباً 57 اسلامی ملک جو ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ جیسے بے جان ہیں۔ وہ بڑی بڑی حکومتیں، ان کے افواج، اس قدر ان میں طاقت نہیں ہے کہ غزہ میں جو ہے وہ امدادی سامان ہی پہنچا سکیں، اس ظلم کے خلاف بول ہی سکیں۔ یہ بہت ہی دل خراش منظر ہے، اور یقین کریں کہ وہ خبریں دیکھی نہیں جاتی، لیکن ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ڈاکٹر وداؤٹ بارڈرز لیکر یوتان گرینس سویڈش ڈاکٹرز ہیں، وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے اسپتال ہیں، وہاں امداد ان کے ذریعے پہنچ رہی ہے۔ اور یہاں سویڈن کا جو سب سے بڑا اخبار ہے آفتون بلادت، انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے مہم شروع کی ہے۔ یہ ان کا سوئچ نمبر ہے، آپ دل کھول کے احتیاط دیں۔ یہ رقم یقیناً وہاں جائے گی، باقی مجھے لوگوں کا پتہ نہیں، این جی اوز کا وہاں جاتی ہے یا نہیں، لیکن لیکر یوتان گرینس وہاں پہ کام کر رہی ہے، اور یہ انہوں نے میرے خیال کل پرسوں سے مہم شروع کیا، اور ملینز آف کرون سویڈش لوگوں نے دیے۔ تو آپ لوگ بھی اگر ان اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان غزہ کے لوگوں کے جو زخم ہیں ان کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور پیسے دیجیے۔ اب آتے ہیں جناب اس موضوع کی جانب، اور میں نے اس حوالے سے پوائنٹس جو ہیں وہ جو تیار کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے 2-3 ولاگز میرے دیکھے کہ 1 اپریل کے بعد جب سے سیکیورٹی چیک کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو سٹیزن شپ کی جو اپلیکیشنز تھیں ان پہ کام رک گیا تھا، یعنی مارچ میں اگر وہ 3200 تھی تو اپریل میں صرف 6، اور اس کے بعد فریز ہو گیا سلسلہ، اور انتظار کیا جا رہا تھا کہ جو ڈائریکٹر جنرل ہیں اس کی مائیگریشن ایجنسی کی، ماریا ہمنر، وہ اس حوالے سے جو ہے وہ پالیسی کو جو ہے وہ فائنلائز کرے، اور اب یہ پالیسی فائنلائز ہو گئی ہے، اور اب مائیگریشن ایجنسی نے، میگا خون ورکت نے کہا ہے کہ وہ اب مرحلہ وار ان تمام جو ہے وہ اپلیکیشنز پہ اس پہ کام شروع کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ جو لوگوں کی شناخت ہے، پرسنل آئیڈینٹی ہے، اس کے لیے ان کو جانا پڑے گا، تاکہ جو ہے وہ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ آگے چلے۔ تو تقریباً 2 مہینے اس پہ کام جو ہے وہ رکا رکھا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہوگا، یہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے آپ انتظار کریں، وہ اپنی باری کے حساب سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس کا جواب آئے گا، تو آپ لوگوں کو ایک لیٹر آئے گا، اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کا قریبی دفتر ہے وہاں پہ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے۔ اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے جب آپ کو یہ لیٹر آ جائے گا کہ یہ آپ کی باری آ گئی ہے سیکیورٹی چیک کے لیے، تو آپ نے میگرا خون ورکت کی جو ویب سائٹ ہے، ہوم پیج ہے، وہاں پہ جا کے لاگ ان کرنا ہے، اور وہاں پہ جو مینا سیدور ہے وہاں پہ جا کے آپ نے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کرنی ہے۔ لیکن آپ نے لیٹر کا انتظار کرنا ہے، لیٹر منگوانے کے لیے آپ کچھ نہیں ابھی کر سکتے۔ اور اس کے بعد ان کے جو 8 دفتر ہیں مائیگریشن بورڈ کے یہاں سویڈن میں، جیسے یہ مالمو ہے، ویخکو ہے، یوتیبوری ہے، اس کے بعد نورتھ شاپنگ ہے، اس کے علاوہ جناب سندی بیری ہے، اوریبرو ہے، سندو بیری اسٹاک ہوم کا ہے، اور اس کے بعد سنسوال ہے، اور بودن۔ ان 8 شہروں میں آپ نے بک کرنی، جو آپ کے قریب ترین ہو وہاں پہ آپ نے اپوائنٹمنٹ بک کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہاں پہ پرسنلی جانا ہے، اور جو لوگ باہر ہوں وہ سویڈش کانسولیٹ یا سویڈش ایمبیسی میں بھی بک کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو ہے وہ لوگ ظاہر یہاں پہ سویڈن میں ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، اور آپ نے پرسنلی جانا ہے۔
اگر آپ پرسنلی نہ جائیں گے تو آپ کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیں گے. اگر کوئی ایسی میڈیکل ریزن ہے کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے تو آپ ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ اور متعلقہ جو ہے ہاسپٹل کا سرٹیفکیٹ وہ آپ لگا سکتے ہیں تاکہ وہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کے لیے یہ مسئلہ ہے. ادروائز آپ نے لازمی جانا ہے جب آپ کی یہ اپوائنٹمنٹ آ جائے. اور اس کے بعد جو مائیگریشن ایجنسی کی ڈائریکٹر جنرل ہے ماریا مائنڈ ہامر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ہے وہ پرانی اپلیکیشنز کو ہم پہلے لیں گے اور پرانی اپلیکیشنز کو جو ہے وہ اس باری کے حساب سے لیں گے، اور جن لوگوں کو وہ شکایت ہے کہ بہت دیر سے وہ انتظار کر رہے ہیں تو ان کا جو ہے وہ انتظار کافی جو ہے وہ اب کم ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی کہ اس کے لیے انہوں نے اضافی عملہ بھرتی کر لیا ہے، زیادہ لوگوں کو انہوں نے جابز دی ہیں اور ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو ٹیمیں یہی کام کریں گی یہ جو چیک والا ہے. اور اس کے بعد ابتدائی رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ بائیو میٹرک پاسپورٹ والے کچھ درخواست گزار جو ہیں وہ ایپ کے ذریعے بھی ڈیجیٹل تصدیق کر سکیں گے، لیکن یہ ٹیکنالوجی ابھی مکمل طور پہ تیار نہیں ہوئی تو ابھی ابتدائی طور پہ سب لوگوں کو ان پرسن ذاتی طور پہ جانا پڑے گا. اب اس حوالے سے ایک درخواست گزار ہیں وہ بہت عرصے سے انتظار کر رہی ہوں، وہ کہہ رہی کہ میں 6 سال سے سٹیزن شپ کی جو درخواست ہے اس کا میں انتظار کر رہی ہوں. اس حوالے سے میں نے ایک ولاگ بنایا تھا کہ مختلف ملکوں کے لیے کتنا ٹائم ہے، لیکن یہ بالکل ایکسٹریم سچویشن ہے. انہوں نے کہا جی کہ میرے شوہر اور 3 بچے ہیں اور یہاں میں سویڈن میں ہوں، اور انہوں نے کہا جی کہ میرے شوہر اور 3 بچے سویڈش سٹیزن ہیں مگر میں نہیں ہوں، اور اب ہم نے جب کہیں باہر جانا ہے وزٹ کرنا ہے تو میں ظاہر ان کے ساتھ نہیں جا سکتی، چھٹیوں کے منصوبے بنتے ہیں لیکن سویڈش پاسپورٹ کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتی. اور جس ملک کا ہوگا ظاہر آپ کو پتا ہے ان کے لیے ویزے چاہیے ہوں. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، میں نے یہاں لینگویج سیکھی ہے، میں یہاں کا حصہ بن گئی ہوں یا میں کام کر رہی ہوں، لیکن میری اپلیکیشن ابھی تک سٹیزن شپ کی جو ہے وہ انتظار میں ہے. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو 6 سال سے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. تو اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنی دیر ہو گئی ہے، ظاہر انتظار تو 1 سال کا بھی بہت ہوتا ہے. اب اس پہ جو اپوزیشن جماعت ہے حزب اختلاف کی گرین پارٹی، ان کی جو ترجمان ہے انیکا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت جان بوجھ کے اس طرح سے کر رہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو ہے وہ سسٹم چل سکتا ہے ٹھیک طرح سے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ان اپلیکیشنز کو روکا تاکہ وہ نئے قانون کے مطابق آئیں. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ بالکل بعید از قیاس ہے، سمجھ نہیں آتی کہ مارچ میں اگر 3200 لوگوں کو نیشنلٹی ملی ہے تو اپریل میں صرف 6 لوگوں کو کیوں ملی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ 2026 تک جو سخت قوانین آ رہے ہیں اس میں یہ لوگ چلے جائیں. لیکن اب جیسے میں نے بتایا کہ آج یہاں ڈائریکٹر جنرل جو مائیگریشن ایجنسی انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے نیا عملہ بھرتی کر رہے ہیں، اب لوگوں کو لیٹر آنے شروع ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں گے کہ 1-1.5 مہینے کے بعد کیا صورتحال ہے، اگلے مہینے کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ملتی ہے. اور اس کا پتہ ہے کہ آپ جو نیا قانون آ رہا ہے اس میں لوگوں کے لیے مزید سختیاں آ رہی ہیں. تو شاید حکومت جو اپوزیشن جس حوالے سے بات کر رہی ہے کہ لوگوں کو زیادہ دیر انتظار کرنا پڑے گا، 8 سال کا کرنا پڑے گا، مالی حیثیت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ لینگویج ٹیسٹ وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو یہ جناب اہم ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سٹیزن شپ کی اپلیکیشن دے رکھی ہے یا بھی دے رہے ہیں. تو انہیں یہ چاہیے کہ اپنی ڈاگ جو ہے نا اس کا خیال رکھیں، اپنے پوسٹ چیک کرتے رہیں اور یہ انشور کریں کہ آپ نے مائیگریشن ایجنسی کو اپنا ایڈریس، ٹیلی فون نمبر درست لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو لیٹر بھیجنا ہے. اگر لیٹر مس ہو گیا تو آپ لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا. مس ہو جائے گا اس کا مطلب اپوائنٹمنٹ آپ بک نہیں کر سکتے. تو اپوائنٹ جو ہی لیٹر ملے آپ فوری طور پہ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ جا کے لاگ ان کر کے مینا سیدر پہ اپوائنٹمنٹ بک کریں قریب 3 شہر جہاں آپ جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد اپنے کیس کی حیثیت جاننے کے لیے جو ان کی ویب سائٹ ہے یا ان کی کسٹمر سروس ہے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو مزید اس طرح کی جو اپڈیٹس چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے اہم ہوں گی تو وہ میں ان ولاگس کی صورت میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا رہوں گا. تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے تو آپ انہیں بھی بھجوا سکتے ہیں. اور جو لوگ یہ اپلائی کر رہے ہیں یا جن کو لیٹرز آئیں تو برائے مہربانی وہ بھی کمنٹ باکس میں لکھیں تاکہ ان کے جو تجربے سے، انفارمیشن سے باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں.